روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمئی آفتاب محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے اور کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا، ترجمہ، اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا، کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا، میں اس کو سخت عذاب یا ذبح کروں گا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لائے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے۔ قول تعالی، ترجمہ، ہدہد بولا میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سر زمین عتب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ ہیں جنہوں انس و حیش و طیور اور جمیع مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کی حکمران کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کی حکمران بلقیس نام کی ایک عورت ہے، اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار اور پیادہ ہر وقت رہتے ہیں، اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں۔ اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، کبھی ادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہوئی تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس جگہ زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا وہاں ہدہد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے۔ جہاں وہ نشان دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنویں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض اس ہدہد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلقیس دختر شراحیل کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھو اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا۔ ایک تخت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا 30 گز ہے، اور تمام جواہرات سے مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبرجد اور زمرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھتی ہے، اور وہ بے دین ہے اور وہ آفتاب پرست ہے، اور وہ اپنا کوئی شوہر بھی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ ہدہد نے جواب میں کہا، قول تعالی، ترجمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد بولا میں نے پایا اس عورت کو بادشاہی کرتی اپنی قوم کی، اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اے نبی اللہ، مجھ کو آپ کچھ اولاد عطا فرمائیے تاکہ میرے پاس آپ کی کچھ نشانی باقی رہے، اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا، قول تعالی،
ترجمہ: کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے؟ یہ سن کر ہدہد بولا: اے نبی اللہ، آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ اور پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا: اس سے بہتر خلعت چاہتا ہوں آپ سے کہ جس سے میری اولاد کی بہتری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار قصاص کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور تو بلقیس کے پاس میرا خط لے کر جا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قول تعالیٰ ترجمہ: اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا خط لے جاؤ، اور وہ خط لے جا کر اس کی طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے بلقیس کے محل تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور 7 در قصر معلیٰ بلقیس کے بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو اپنی چھاتی پر خط کو پایا اور لانے والے کو نہ دیکھا، اور اپنے دل میں خوف زدہ ہوئی۔ پھر اس نے اپنے کار پرزداروں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور کہنے لگی بلقیس: اے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے آیا ہے۔ وہ خط بڑی عظمت و عزت کا حامل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے۔ مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم سے پڑھا، اور اللہ کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور خط کے مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: کہا: اے دربار والوں، مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے جواب کہا۔ ترجمہ: کہا انہوں نے: ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری ساری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ قول تعالیٰ ترجمہ: کہا بلقیس نے: تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کریں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی۔ قول تعالیٰ ترجمہ: تحقیق میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدہد کو، پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ میں ہدیہ بیچ کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا: اے بلقیس، تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور ان کے 1000 وزیر چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، اور جن کے ارد گرد حضرت سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہزاروں پرندے ہوا کے ان کے سر پر سایہ دے رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے و طوائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے حضور کے پاس ہدیے کے طور پر بھجوائے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامان میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے لے آؤ۔ جب ان کاستوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر بھونچکا رہ گئے
اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے اور چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کی کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ ویس بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے اور تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالی نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دی ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم بیچتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً سے واپس ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام حشمت و عظمت اور نبوت سے فراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ اصلی دلیل پیغمبر کی معجزہ ہوا کرتی ہے، چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھائیں، تب ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت نافتہ ڈبیا میں رکھ کر اور چند مادیاں اسب ساتھ کر کے ملا کر وہ ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت نافتہ کوفتہ کر دیں بغیر آہن اور الماس کے، اور اسب اور مادیاں کرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہو اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو، پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتابہ لے کر پہلی لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سر انگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ یاقوت چھیدارنے کو کیڑے کو حکم کیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا معجزہ یہ کہ اسب مادیاں اور کرہ کوپس و پیش بندھوا کر سامنے دانہ گھاس دیا، ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے، بس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا سر دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کن ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکن ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات نہ شائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلعت دے کر رخصت کیا۔ بس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بالشرح بیان کی۔ بلقیس نے سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر کا تیار کرایا، اپنے ساتھ لونڈی و غلام اور بہت سا لشکر بھی لے لیا، اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ کر ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لی، اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ معتمد اولیاء کے سپرد کر دیں، اور پھر اس کے کہا کہ تخت جڑواؤ اور دولت پر مدار سلطنت ہے، اچھی طرح حفاظت سے رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عنقریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بنسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔
بس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہوگی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلی اور مرغابی بھی چھوڑ دی، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا، اور بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ قول تعالی ترجمہ، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس تخت بلقیس کا پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، با امانت اس واسطے۔ کہا کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ اس سے میں جلدی لاؤں گا بلقیس کے تخت کو مانند ایک پل کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا پہلے اس کے کہ وہ پھر آئے طرف میرے، نظر تیری یعنی کسی طرح دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے۔ اس سے قبل پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالی ترجمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا، وہ جڑا اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمانی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پردازوں نے ایسا ہی کیا۔ بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا تھا۔ اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے۔ تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت؟ تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی، قول تعالی ترجمہ، کہا بلقیس نے، اے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، واسطے خداوند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا اور دیکھنے والوں کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دی۔ اس پانی سے گزرنے کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح، اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہے۔ پھر انہوں نے اس کی دوا تجویز کی اور اس کو نورا کہتے ہیں، اور وہ دوا بہت مشکل سے تیار ہوئی تھی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں، سب پر بلقیس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا
کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے پر ہے پہنچا دو۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم سے وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازو دیکھے، وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندوں کے اڑ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کثر دریا میں چھپ گیا ہے۔ اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، تم باہر آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے۔ کیونکہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی اور وہ اس بات کو سن کر کثر دریا سے خوش ہو کر باہر نکل آیا۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے عذاب و سزا سے نجات پائی اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں داخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے ان کی طرف سے دیکھا تو اس وقت سمندروں کے جن نے مارے خوف کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو ایمان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بسروِ چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلانے جزیرے میں دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، بغیر کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں۔ تب وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا اور پھر اسی وقت اس پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کر دیں گے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے عتاب لائے اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز عصر جانے پر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑے اور زار زار رونے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: جس وقت کے روبرو لائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شام کو خاصے گھوڑے، پس سلیمان علیہ السلام نے کہا، تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ پھر کہا، لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس۔ پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا، اس کو ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی، تب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسب تازی انہی کی نسل سے ہیں۔